اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج گلزار دبستاں کا سبق نمبر 12 ہے، اور آج کے سبق میں ہم حکایت بست و نہم اور حکایت سیون انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم لوگوں نے 28 حکایت پڑھ لی ہے، اور آج 29 30 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو کتاب دیکھیں اور سبق سماعت کریں۔ حکایت بست و نہم، یہاں سے سبق ہے۔ شخص را یکی سئے دینار در خانہ گم شد، او بقاضی خبر کرد، قاضی ہمہ مردمان خانہ را طلبید، وہ بہ ہر کس یک یک چوب داد، کہ ہمہ آن در طول برابر بود، گفت ہر کہ دزد است، چوب او بقدر یک انگشت دراز خواہد شد، چون ہمہ را رخصت کرد، شخص کے دزدیدہ بود ترسید، وہ چوب را بقدر یک انگشت تراشید۔ روز دیگر چون قاضی ہمہ را طلبید، وہ چوبہ دید، معلوم کرد کہ دزد این است، کیسہ دینار از او گرفت، وہ سیاست نمود۔ یہ ہو گئی عبارت۔ اب ترجمے کے ساتھ مکمل سبق سماعت کریں، اور انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ حکایت بست و نہم یعنی 29ویں حکایت۔ بست 20، نہم 9، تو بست و نہم 29ویں حکایت۔ شخص را یکی سئے دینار، شخص ایک شخص یا کوئی شخص، شخص را یکی سئے دینار ایک شخص کی ایک دینار کی تھیلی۔ شخص ایک شخص، را کو کے کی لیے وغیرہ معنی آتا ہے، تو ایک شخص کی، شخص را ایک شخص کی، یکی سئے دینار ایک دینار کی تھیلی۔ کیسہ کا معنی تھیلی، دینار کا معنی دینار، تو ایک دینار کی تھیلی در خانہ گھر میں گم شد، گم ہوئی، یعنی ایک شخص کی ایک دینار کی تھیلی گھر میں گم ہو گئی۔ گھر میں گم ہوئی یعنی گھر میں گم ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ او بقاضی خبر کرد، اس نے قاضی کو خبر کیا، یعنی اس نے قاضی کو خبر دی۔ جس کی تھیلی گم ہوئی تھی اس نے قاضی کو خبر دی، تو پھر قاضی ہمہ مردمان خانہ، قاضی نے تمام گھر کے لوگوں کو طلبید بلایا۔ قاضی ہمہ مردمان خانہ را طلبید، قاضی نے ہمہ مردمان خانہ گھر کے تمام لوگوں را کو طلبید بلایا۔ قاضی نے گھر کے تمام لوگوں کو بلایا۔ وہ بہ ہر کس یک یک چوب داد، اور ہر شخص کو، وہ بہ ہر کس اور ہر شخص کو یک یک ایک ایک چوب داد، لکڑی دی۔ قاضی نے
گھر کے تمام لوگوں کو بلایا اور ہر شخص کو ایک ایک لکڑی دی کہ ہمہ آگ در طول برابر بود، لکڑی دی کہ ہمہ آ کہ تمام وہ سب در طول لمبائی میں برابر بود برابر تھے، یعنی قاضی نے لوگوں کو بلایا، گھر کے لوگوں کو بلایا اور ہر شخص کو ایک ایک لکڑی دی جو کہ لمبائی میں برابر تھے۔ گفت کہا، کس نے؟ قاضی نے لکڑی دی سب کو جو کہ لکڑیاں لمبائی میں برابر تھیں، اور اس نے پھر کہا، قاضی نے کیا کہا؟ ہر کے دزد است، ہر کے جو کوئی دزد است چور ہے، چوبے او اس کی لکڑی بقدر یک انگشت ایک انگلی کے مقدار دراز خواہد شد لمبی ہو جائے گی، یعنی جو شخص چور ہے اس کی لکڑی ایک انگلی کے مقدار یعنی ایک انگلی کے برابر کیا ہو جائے گی؟ لمبی ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا ترجمہ؟ قاضی ہمہ مردمان خانہ را طلبید، قاضی نے گھر کے تمام لوگوں کو بلایا، وہ بہر کس یک یک چوب داد اور ہر شخص کو ہر ایک کو ایک ایک لکڑی دی، ہمہ آ در طول برابر بود جو کہ لمبائی میں برابر تھیں۔ گفت اور کہا، کس نے؟ قاضی نے، ہر کے دزد است جو کوئی چور ہے، چوبے او اس کی لکڑی بقدر یک انگشت ایک انگلی کے مقدار دراز خواہد شد لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ چوں ہمہ را رخصت کرد، چوں ہمہ را جب سب کو رخصت کر دیا، قاضی نے جب سب کو واپس بھیج دیا، شخصے کے دزدیدہ بود، جس شخص نے، جو شخص کہ دزدیدہ چوری کیا ہوا بود تھا، وہ شخص جو چوری کیا ہوا تھا، ترسید ڈرا، شخص سے کوئی شخص یعنی کہ وہ شخص کہ جو ہے نا، جو شخص دزدیدہ چوری کیا ہوا بود تھا، ترسید ڈرا، وہ چوب را اور لکڑی کو بقدر یک انگشت ایک انگلی کے مقدار تراش دیا، یعنی کاٹ دیا، چھوٹا کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ جب سارے لوگ چلے گئے تو جو شخص چوری کیا ہوا تھا وہ کیا کیا؟ لکڑی کو ایک انگلی کے مقدار تراش دیا، کاٹ دیا۔ روزے دیگر چوں قاضی ہمہ را طلبید، روزے دیگر دوسرے دن، چوں قاضی جب قاضی نے ہمہ را طلبید سب کو بلایا، وہ چوبہ دید اور لکڑیوں کو دیکھا، جب دوسرے دن قاضی نے سارے لوگوں کو بلایا اور لکڑیوں کو دیکھا تو معلوم کیا کہ دزد این است کہ چور یہ ہے نا؟ دوسرے دن قاضی نے سارے لوگوں کو بلایا اور سارے لوگوں کی لکڑیوں کو دیکھا تو معلوم ہو گیا کہ چور کون ہے، کیونکہ اس کی لکڑی ایک انگلی گھٹ گئی تھی نا، کہ اس نے کاٹ دیا تھا، تو معلوم کیا کہ دزد این است کہ چور یہ ہے، کیسہ دینار ہے نا، کیسہ دینار یعنی دینار کی تھیلی، از او اس سے گرفت پکڑا یعنی لیا، دینار کی تھیلی اس سے لیا قاضی نے، وہ سیاست نمود اور سزا دی، ہے نا، اور سزا دی، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ چور کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہی ہے، تو اس سے دینار کی تھیلی بھی قاضی نے لی اور بدلے میں اس کو سزا بھی دی، ٹھیک ہے۔ حکایت بست و نہم یہاں پر مکمل۔ اب حکایت سیوم یعنی 30ویں حکایت دیکھیں۔ شخص با شخص شرط کرد کہ اگر بازی نیابم، یک آثار گوشت از اندام من بتراش، چوں بازی نیافت، مدعی ایفائے شرط خواست، او قبول نہ کرد، ہر دو پیش قاضی رفتند، قاضی مدعی را گفت معاف کن،
قبول نہ کرد. قاضی برہم شد. فرمود کہ بتراش لیکن اگر اندک یا زیادہ از آثار خواہی تراشید تو را سیاست خواہم نمود. مدعی نتوانست ناچار شدہ معاف کرد. یہ حکایت سیوم کی عبارت مکمل ہوئی. حکایت سیوم 30ویں حکایت کیا ہے؟ شخص با شخص، ایک شخص نے ایک شخص کے ساتھ، یعنی ایک شخص نے دوسرے شخص کے ساتھ، شخص ایک شخص با شخص ایک شخص کے ساتھ شرط کرد شرط کیا، یعنی ایک شخص نے دوسرے شخص کے ساتھ شرط لگائی. کیا شرط؟ کہ اگر بازی نیابم، کہ اگر بازی میں نہ پاؤں، یعنی اگر بازی میں نہ جیتوں، یعنی اگر میں ہار جاؤں، یک آثار گوشت از اندام من، یک آثار ایک سیر، 1 کلو، یک آثار ایک سیر گوشت از اندام من، میرے جسم سے، میرے بدن سے ایک سیر گوشت بتراش تو کاٹ، ہے نا. اگر میں شرط ہار جاؤں تو میرے جسم سے ایک سیر گوشت تو کاٹ لینا. ٹھیک ہے. چوں بازی نیافت، جب بازی نہیں پایا، یعنی جب بازی نہیں جیتا، ہار گیا، تو مدعی ایفائے شرط خواست، تو مدعی نے شرط کو پوری کرنی چاہی. ٹھیک ہے. مدعی ایفائے شرط، ایفائے شرط کا معنی شرط کو پورا کرنا. ٹھیک ہے. تو 2 شخصوں کے بیچ کی یہ بات تھی. 2 شخصوں نے شرط لگائی تھی کہ اگر میں جیت جاؤں تو ٹھیک، اگر میں ہار جاؤں تو کیا ہوگا کہ تم میرے جسم سے ایک سیر گوشت کاٹ لینا. تو جب وہ ہار گیا تو اب جو سامنے میں تھا اس کے مقابل میں تھا، اس نے کہا شرط تو ہماری لگی تھی کہ اگر میں جیتوں اور تو ہارے تو تیرے جسم سے ایک سیر گوشت میں کاٹ لوں، تو اب شرط کو پورا کرو. جب اس نے کہا تو سامنے والے نے کیا کیا؟ او قبول نہ کرد، اس نے قبول نہ کیا. سمجھ میں ترجمہ؟ پھر سے دیکھ لیں. ایک شخص نے ایک شخص کے ساتھ شرط لگائی کہ اگر میں بازی ہار جاؤں، جیت نہ سکوں، ہے نا، تو میرے جسم سے ایک سیر گوشت تو کاٹ لے، تو کاٹ لینا. چوں بازی نہیں یافت، جب بازی نہیں جیت سکا یعنی ہار گیا، تو مدعی جو مقابل تھا، دعویٰ کرنے والا تھا جدھر دوسری جانب، اس نے شرط کو پورا کرنا چاہا، ہے نا. تو اب جس نے کہا تھا کہ جسم سے گوشت کاٹ لینا، اس نے قبول نہ کیا. وہ قبول نہ کر، اس نے قبول نہ کیا. ظاہر سی بات، ڈر رہا تھا. اب تو جب یہ منع کر دیا، مکر گیا، تو ہر 2 پیش قاضی رفتند، تو دونوں پیش قاضی کے سامنے رفتند گئے، دونوں قاضی کے سامنے گئے. قاضی مدعی را گفت، قاضی نے مدعی کو کہا، یعنی جو سامنے میں تھا، مقابل میں تھا، جو جیت گیا تھا، شرط دعویٰ کرنے والا تھا کہ اب تو شرط کو پورا کر. تو قاضی نے اس سے کہا، قاضی نے مدعی کو کہا معاف کن، معاف کر، چل معاف کر، غلطی ہو گئی اس سے. لیکن جو دعوے دار تھا، مدعی تھا، وہ کیا کیا؟ قبول نہ کرد، اس نے قبول نہ کیا کہ نہیں میں تو شرط جیتا ہوں، میں تو شرط کو پوری کروں گا ہی کروں گا. اس نے قبول نہ کیا. تو قاضی برہم شد، قاضی غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا. فرمود، پھر فرمایا کہ بتراش، کہ تو کاٹ، بتراش تو کاٹ، تراشیدن سے ہے نا. تو فرمایا کہ بے تراش تو کاٹ، لیکن اگر اندک یا زیادہ از آثار خواہی تراشید، لیکن اگر تھوڑا یا زیادہ از آثار سے، ایک سیر سے، یعنی اگر ایک سیر سے کچھ کم یا کچھ زیادہ خواہی تراشید تو کاٹے گا، تو را سیاست خواہم نمود، تو تجھ کو میں سزا دوں گا. اس نے کہا کہ اس سے غلطی ہوگی، اس کو معاف کر دے. اس نے معاف نہیں کیا، اس نے کہا کہ نہیں شرط پوری کروں گا. تو قاضی نے کہا ٹھیک ہے، ناراض ہو گیا.
اگر تو کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ، لیکن اگر تو 1 کلو سے یعنی 1 سیر سے کچھ کم یا 1 سیر سے زیادہ کچھ کاٹ لیا تو میں تجھ کو کیا کروں گا؟ سزا دوں گا۔ مدعی نہ توانست، مدعی نہ توانست نہیں کر سکا، مدعی نہیں کر سکا یعنی ایسا نہیں کر سکا وہ۔ اب ظاہر سی بات ہے 1 کلو برابر کاٹنا، 1 سیر، کچھ کم نہ ہو کچھ زیادہ نہ ہو، یہ تو محال تھا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو مدعی نہ توانست، مدعی ایسا نہ کر سکا، ناچار شدہ مجبور ہو کر، مجبور ہوا، مجبور ہو کر معاف کر، تو اس نے معاف کر دیا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا معاف کرنے کے علاوہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس نے نہیں چاہ کر بھی مجبور ہو کر کے معاف کر دیا کہ چل ٹھیک ہے، تجھ سے غلطی ہو گئی، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس لیے قاضی جو ہوتے ہیں وہ بڑے عاقل ہوا کرتے ہیں، اور یہ قاضی حضرات بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے پاس فیصلے کیے جاتے ہیں، تو چونکہ وہ ذہین ہوتے ہیں تو وہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ تھی حکایت سیوم یعنی 30ویں حکایت۔ یہاں پر آج کا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ اس کے بعد کل ہم پڑھیں گے۔